نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیوی کا نان و نفقہ۔ نان و نفقہ کا کیا معنی ہے اور خرچہ نان و نفقہ کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ نان و نفقہ بنیادی طور پر ان ضروریات کو کہا جاتا ہے جو روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہیں، جیسے کہ کھانا کھانے کے لیے، لوازمات، پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ، رہائش کا اور دیگر جو ضروریات علاج معالجہ وغیرہ ہیں وہ نان و نفقہ میں شامل ہوتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ شوہر سے کس حد تک خرچہ کی حقدار ہے، کن حالات میں خرچہ لے سکتی ہے اور کن حالات میں خامند بیوی کو خرچہ دینے کا پابند نہیں ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 277 دفعہ ہے الحمد للہ کی اس پر آتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی کفالت کا پابند ہے، الا یہ کہ وہ جنسی تعلق کے لیے بہت کم عمر ہو، جب تک کہ وہ اس کی وفادار رہے اور اس کے معقول احکام کی پابندی کرے، لیکن وہ ایسی بیوی کی کفالت کا پابند نہیں ہے جو خود سپردگی سے انکار کرے یا کسی اور طرح نافرمان ہو، الا یہ کہ اس انکار یا نافرمانی کا مہر معجل کی عدم ادائیگی کے باعث جواز ہو یا اس نے شوہر کا گھر ظلم کے باعث چھوڑ دیا ہو۔ تو اس میں ناظرین یہ بات ثابت ہوئی کہ خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کو خرچہ نان و نفقہ ادا کرنے کا قانونی طور پر، شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر پابند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بیویوں پر خامدوں کو یا عورتوں پر مردوں کو اس وجہ سے فوقیت حاصل ہے کہ وہ جا کر کما کر لاتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کو ان پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی نسبت سے یہ بیوی کا جو نفقہ ہے وہ خامد پر فرض ہے، لازم ہے، لیکن اس کی شرائط بھی اس میں بیان کر دی گئی ہیں کہ بیوی جو ہے وہ خامد کی وفادار ہو، اس کے جسمانی لحاظ سے جو حقوق حاصل ہیں وہ ادا کرتی ہو، اس کے ساتھ ہم بستری سے انکار نہ کرے، اس کی عزت کی وفادار ہو، زنا کی زندگی نہ گزار رہی ہو، تو ایسی صورت میں وہ عورت نان و نفقہ کی حقدار ہے۔ لیکن اگر خامد بیوی پر ظلم کرتا ہے یا بیوی کا اس نے حق مہر ادا نہیں کیا، بیوی کو خامد کے ساتھ رہنے پر بیوی کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بیوی جو ہے وہ خامد کے ساتھ نہ رہتے ہوئے بھی خرچہ کی حقدارہ کہلاتی ہے اور حقدارہ ہوتی ہے۔ اگر خامد بیوی کو خرچہ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں بیوی کے پاس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اختیار ہے۔ اگر وہ عدالت میں نہیں جانا چاہتی تو فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت دفعہ اس کی 9 ہے، جس کے تحت مینٹیننس کو بیان کیا گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ یونین کونسل کا جو سربراہ ہوگا اس کے پاس درخواست دائر کر سکتی ہے۔ اگر ایک بیوی ہے تو ایک بیوی جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے، اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں اور سب کو خرچہ نہیں مل رہا تو سب جو ہیں وہ درخواست دے سکتی ہیں، اور جو چیئرمین یونین کونسل ہے وہ دونوں پارٹیز کو سماعت کرنے کے بعد خرچہ جو ہے وہ مقرر کرے گا اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دے گا، جس کے تحت بیوی خرچہ کی حقدارہ ہوگی۔ اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ کلیکٹر کے پاس ہوگی، اور کلیکٹر جو ہے وہ اسے سماعت کرنے کے بعد فائنل کر دے گا۔ اگر خامد
सर्टिफिकेट जारी होने के बावजूद खर्चा अदा नहीं करता, तो ऐसी सूरत में वो लैंड एरर्स के तौर पर रिकवर किया जाएगा। और ऐसे ही होगा जैसे हुकूमत ने किसी शख्स से मालिया वसूल करना हो और वो शख्स मालिया अदा ना कर रहा हो, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर मुकर्रर किया हुआ है, उसके तहत वो रकम वसूल की जाती है। ऐसे ही उस औरत का ख़र्चा जो है वो भी वसूल करके उसे दिलवाया जाएगा। और अगर बीवी नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रही है, खामद के हुकूक अदा नहीं करती, ऐसी सूरत में बीवी किसी खर्चा की हकदारा नहीं होती, उसे नाफरमान औरत कहते हैं। और दूसरी सूरत ये भी है कि अगर इआदा हुकूक ज़ानिशोई का दावा चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में देखा ये जाता है कि दावा दायरगी के बाद आया कि खामद उसे आबाद करना भी चाहता है या सिर्फ उसने खर्चा से बचने के लिए इआदा हुकूक ज़ानिशोई का दावा दायर कर रखा है। तो ऐसी सूरत में अदालत देख कर फैसला करती है कि बीवी खर्चा की हकदारा है या नहीं है। इसमें जो आइंदा आने वाले दिनों का ख़र्चा होता है वो तो दिलवाया जाता है, लेकिन साबका ख़र्चा जो होता है उसकी हद तक मुहम्मदन लॉ के तहत है कि अगर कोई मुआहदा माबैन फ़रीक़ैन मौजूद है तो उसके तहत ख़र्चा दिलवाया जाएगा। बसूरत दीगर औरत जो है वो साबका ख़र्चा की हकदारा नहीं होगी। लेकिन कानून में है कि 6 साल तक बीवी जो है वो ख़र्चा साबका जो है उसका क्लेम कर सकती है और अदालत जो है वो उसे 6 साल तक का ख़र्चा साबका दिलवा सकती है। ऐसी सूरत भी होती है कि खामद ने मार पीट कर बीवी को निकाल दिया और उसे बाद में आबाद भी नहीं करता और उसे तलाक भी नहीं देता, जुल्म ज़्यादती करता है। तो ऐसी सूरत में बीवी के पास हक है कि वो या तो चेयरमैन यूनियन काउंसिल के पास चली जाए या फिर फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत फैमिली अदालत में दावा नानो नफ़का दायर करे, तो उसके तहत उसे ख़र्चा जो है वो दिलवाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का मौजू पसंद आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।